السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 135 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں بات یہ کی گئی کہ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ چیز یقیناً آ کر رہے گی، وہ آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ہم نے اس میں واضح کیا کہ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، وہ آ کر رہے گی، تم اس کو ٹال نہیں سکتے، وہ اٹل ہے۔ اسی طرح جو قوم اپنی سرکشی پر ڈٹی رہتی ہے، مصر رہتی ہے، اس کی جگہ دوسری قوم آ جائے گی، وہ اس کی جانشین بن جائے گی، پہلی والی قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ یہ چیز ہو کر رہے گی اگر تم اپنے طرز عمل کو نہیں بدلو گے، برے طرز عمل کو۔ یہ چیز پچھلی آیت کے اندر کہی گئی۔ اب ہم آتے ہیں آج کی اس آیت کے اوپر، سورہ الانعام آیت نمبر 135۔ اس میں رسول سے خطاب کیا گیا ہے۔ الفاظ ہیں، کل اے رسول کہہ دے، کیا؟ یا قومی، اے میری قوم۔ اب رسول کی زبانی کہا جا رہا ہے کہ اپنی قوم سے کہہ دے، اور رسول نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، کیا؟ اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ، تم اپنی جگہ اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ، کوئی بحث و تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کہہ رہے ہو نا کہ تمہارا طرز عمل صحیح ہے، تمہارا نظام صحیح ہے، اور جس نظام کو میں اپنائے ہوں یہ غلط ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہمارا نظام صحیح ہے، ہمیں کوئی تباہی نہیں آئے گی، یہ جتنی بھی وارننگ اے رسول تو دے رہا ہے یہ تو ایسے ہی قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ وہ کہتے تھے یہ جو قرآن کی باتیں یہ تو قصے کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، آپ تو ایسے ہی ہمیں خام خواہ ڈراتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم تو بڑی مضبوط قوم ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ ہم تو پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے، جیسے پہاڑوں کو کوئی نہیں ہلا سکتا ویسے ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا۔ قرآن کریم کے اندر جہنم میں دو چیزوں کا بتایا گیا ہے کہ انسان اور حجارہ۔ تو انسان تو عام عوام ہے نا، حجارہ عربوں کے ہاں کہتے تھے وہ جو ان کے سردار ہوتے تھے، جو خود کو کہتے تھے کہ ہم پہاڑوں کی طرح، چٹانوں کی طرح مضبوط ہیں، کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا۔ تو قرآن نے اس نسبت سے ان کو حجارہ کہا ہے، ورنہ پتھر، اس کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے جہنم میں تو پتھر ہے، اس کا کیا بگڑتا ہے، اس کو کیا ہوگا؟ اسی طرح وہ جو جن کو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے آگ سے پیدا کیا، اگر ان کو یہ آگ میں ڈال دے تو ان جنوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو بنے ہی آگ سے ہیں۔ یعنی جو جن ہم سمجھ رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنے غلط تصورات ہم نے قائم کر لیے ہیں۔ جن تو وہ ہیں نا جو آگ سے پیدا ہوئے، یا وہ جن ہیں جو شہری علاقوں سے دور رہتے تھے، عرب ان کو جن بولتے تھے کیونکہ وہ شہروں میں نظر ہی نہیں آتے تھے، کبھی کبھار آتے تھے۔ کہ بحث و تکرار کو چھوڑو، تم اپنے طریقے کے اوپر عمل کیے جاؤ جو تم کرتے ہو، اور اس کے بعد آگے کیا یہ رہا ہے، انی عاملن، میں اپنی جگہ کتاب اللہ کے مطابق عمل کیے جاتا ہوں۔ یعنی تم جس نظام کے اوپر، جس ظلم پر مبنی نظام کے اوپر چل رہے ہو، تم چلے جاؤ، تم عمل کیے جاؤ، تم اپنی جگہ رہ کر تم اس کے اوپر عمل کیے جاؤ۔ میں اپنی جگہ کے اوپر رہتے ہوئے، مجھے جو اللہ نے اپنی کتاب دی ہے، اپنا جو دین دی ہے، میں اس کے مطابق عمل کیے جاتا ہوں۔
ہم آپس میں کوئی بحث نہیں کرتے، کوئی تکرار نہیں کرتے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ نہ تم مجھ سے کوئی بحث مباحثہ کرو، نہ میں تم سے کوئی بحث مباحثہ کرتا ہوں۔ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، اپنے نظریات کے مطابق، اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق، اپنے نظام کے مطابق۔ میں اپنی جگہ کے اوپر رہتے ہوئے بغیر کسی بحث مباحثہ کے میں اس کے مطابق کام کیے جاتا ہوں جو اللہ نے مجھے جو ضابطہ دیا ہے، میں اس کے مطابق کام کرتا جاؤں گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پھر ان قریب تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے۔ کیا الفاظ ہے، کیا یہ رہا ہے؟ من تکون لہو عاقبۃ الدار، کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں بہتر نکلتا ہے، کہتا ہے ان قریب تم جان لو گے۔ کسی لڑائی جھگڑے کی، کسی بحث تمہیز کی، بحث تکرار کی ضرورت ہی نہیں۔ اب یہ دیکھیے پریگمیٹک ٹیسٹ ہو رہا ہے، پریگمیٹک ٹیسٹ، کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا، ہمارے کاموں کے نتائج بتا دیں گے کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ یہ ہے اپروچ، سائنٹیفک اپروچ اس کو بولتے ہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی جہالت پر مبنی کام، بحث مباحثے، بحث و تکرار، لڑائی جھگڑا، پہلے مذہبی حلقوں میں ہوتا تھا، اب سیاسی حلقوں میں ہے۔ پہلے مسجدوں میں ہوتے تھے، اب جتنا بھی آپ کا یہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہے، اب سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیز آ گئی۔ سب سے زیادہ یہ چیز اب سوشل میڈیا، اور اس میں سب سے زیادہ بیہودگی ٹک ٹاک کے اوپر۔ یعنی کوئی ٹک ٹاک دیکھ لیں، کوئی سیریس انسان آپ کو نظر آتا ہے؟ بیہودگی، بد تہذیبی، جھوٹ، فیک ویڈیوز، فیک نیوز، پورا ایک شیطانی پروگرام ہے جس کے اوپر یہ قوم لگی ہوئی ہے۔ اس کو بولتے ہیں کیوس، افراتفری۔ قرآن اس کو فساد بولتا ہے، اور یہ فساد پھیلا رہے ہیں یہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب اور ٹک ٹاک، ایکس، ٹویٹر، یعنی انسانوں کو تباہی کے کنارے کے اوپر لے کر آ گئے ہیں۔ اگر یہ مثبت کاموں میں استعمال ہوتے تو کتنا اچھا تھا۔ جو بھی آپ یہ دیکھ لیں، خواتین اس پیسے کی دوڑ میں، انہوں نے وہ جو مونیٹائزیشن اور اس سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے، ہر عورت اپنے آپ کو نیکڈ کر رہی ہے پیسوں کے لیے۔ نارمز چینج ہو گئے ہیں سوسائٹی کے، اخلاقیات تباہ ہو گئی ہے، لوگوں کے معیار بدل چکے ہیں۔ پاپولر بیانیے کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں پیسے ملتے ہیں، لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ فیک ویڈیوز ہیں، یہ فیک نیوز ہیں، اس سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور بودر ہی نہیں کرتے کہ اتنا صاف اور واضح جھوٹ کہ جس کو کوئی تسلیم ہی نہیں کرے گا، لیکن بولا جا رہا ہے۔ اتنی صاف اور بیہودہ وہ ویڈیوز کلیئر کٹ دکھائی جا رہی ہے۔ یعنی یہ قوم ذہنی طور پر کرپٹ، جھوٹی، مکار، تخریب کار بن چکی ہے۔ اب ان کو کوئی بھی چینل، کوئی ایجوکیشنل چینل جو اکیڈیمک لیول کے اوپر کام کر رہا ہو، وہ گرو ہی نہیں کر سکتا۔ ولگیرٹی ہو، فحاشی ہو، عریانی ہو، ناچ گانا ہو، ہلڑ بازی ہو، وہ چینل اتنا گرو کرے گا۔ فیک نیوز ہو، فیک ویڈیوز ہوں، وہ چینل اتنا گرو کرے گا۔
اور اتنے ہی اس کو پیسے ملیں گے. ان پیسوں کے لالچ میں وہ اور زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور زیادہ تخریب کاری کر رہے ہیں. لیکن اس کا انجام تو دیکھیں کیا ہوگا. تو بھگت رہے ہیں. کہتا ہے کہ تم اپنے مقام پہ رہتے ہوئے تم اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق عمل کرو، میں اپنے مقام پہ رہتے ہوئے وہ جو قرآن کی آئیڈیالوجی ہے، کتاب اللہ کی آئیڈیالوجی ہے، میں اس کے اوپر کام کرتا ہوں، اس کے مطابق عمل کرتا ہوں. کہتا ہے کہ ان قریب ہمارے جو کام ہے ان سے جو نتائج برآمد ہوں گے وہ فیصلہ کر دیں گے کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. کہہ رہا ہے نا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں بہتر نکلتا ہے، ان قریب پتہ چل جائے گا. یہاں پر عاقبت الدار ہے، عاقبت اسی سے عواقب ہے، نتائج پتہ چل جائے گا. اس کے بعد آیت کے آخر میں کیا یہ رہا کہ انہو لا یفلح الظالمون، بلا شبہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے. وقتی طور پر ان کو کوئی کامیابی ہو جائے گی، بڑے پیسے کما لیں گے، بڑا جتھا ان کے گرد اکٹھا ہو جائے گا. یہ جو سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے، یہ جو الگوریدم ہے یوٹیوب کا، یہ ان میڈیاز کا، وہ کیا ہے؟ یہ جو ہیش ٹیگ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ پاپولر نریٹو، وہ کتنا ہی جھوٹا کیوں نہ ہو، تو الگوریدم اسی کے لحاظ سے کام کرتا ہے. یہ ایک بہت بڑا شیطانی ایک جال ہے، انہوں نے بنایا ہی ایسے. اس سے حکومتوں کے تختے الٹے جا رہے ہیں، حکومتیں بنائی جا رہی ہیں، حکومتیں ختم کی جا رہی ہیں، ملکوں کے ملک تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں. یہ لیبیا میں کیا ہوا ہے، یہی اسی طرح انہوں نے کیا تھا جو حشر آج پاکستان میں ہو رہا ہے، اسی طرح کیا تھا انہوں نے. آج اس سے کہیں زیادہ یہاں پہ ہو رہا ہے. یہ تو ملک لیبیا نہیں ہے، اس کے جو ہینڈلرز ہیں کچھ چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں، ادروائز تو یہ کب کا تباہ ہو چکا ہوتا. اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بڑی تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں، بہت بڑی تباہی کی طرف. اخلاقیات ہماری ختم ہو چکی ہیں. ذہنی طور پر ہم ایک عیاش قوم ہیں، اور ہماری جو فائنانشل جو سچویشن ہے انتہائی تباہ کن ہے. معاشی طور پر ہم بالکل تباہ ہو چکے ہیں. ہمارا جو ملک ہے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. معاشی طور پر ہم تباہ ہو چکے ہیں، اخلاقی طور پر ہم تباہ ہو چکے ہیں. نہ ہمارے اخلاق اچھے رہے، نہ ہماری معیشت اچھی رہی، نہ ہمارا کردار اچھا رہا، نہ ہماری بول چال اچھی رہی. یعنی بول چال کے اوپر تو پیسہ نہیں نہ لگتا. یعنی اگر آپ کسی کو اچھے اخلاق سے بلاتے ہیں، اس کے اوپر تو کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی محنت نہیں لگتی. وہ چیز بھی ختم ہو چکی. کسی سے بات کریں وہ ایسے آپ کو جواب دے گا جیسے اس نے کوئی 10 قتل کیے ہوئے. نفرت، بغض، غصہ، عداوت، بےہودگی، بد تہذیبی، یہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے، ان میں کوئی برداشت نہیں ہے. شائستگی کے ساتھ، تمیز کے ساتھ بات کرنا اس کا تصور ہی نہیں ہے. بات کریں گے جیسے کاٹ کھائیں گے، ابھی قتل کر دیں گے. زبان ہے کہ تلوار ہے، اس کی کاٹ سے نہ کوئی بچہ محفوظ ہے، نہ کوئی جوان محفوظ ہے، نہ کوئی بوڑھا محفوظ ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں. تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اس میں جس حد تک ہو سکتا ہے ہر انسان کو اس کی بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، شائستگی کے ساتھ لوگوں کو اچھی باتیں
جس حد تک بھی جس اینگل سے بھی کوشش ہو سکتی ہے کرنی چاہیے. ریاست کو بھی کرنی چاہیے اور سب سے پہلے تو گھر سے شروع ہونی چاہیے، کیونکہ گھر جو ہوتا ہے نا ایک معاشرے کی ایک اکائی ہوتا ہے، ایک یونٹ ہوتا ہے. والدین کو شروع کرنا چاہیے اپنے بچوں سے، اور ریاست کو اپنے لیول کے اوپر یہ چیزیں کرنی چاہیے. یہ سب جتنے بھی معاشرے کے یونٹ ہیں یہ سارے مل کر جب کام کریں گے تب جا کے یہ کام کچھ بہتر ہوگا. ورنہ جس حد تک یہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، یہ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا، کتنے برس لگ جائیں گے اس کو نارمل صحیح ہونے میں، نہیں نارمل ہونے میں. پہلے تو یہ نارمل ہونا یہ صورتحال کہ جو انتہائی ایکسٹریم پہ چلی گئی ہے، یہ صورتحال نارمل ہو یا سٹاپ بھی نہیں ہو رہی، بڑھ رہی ہے. یعنی ایک جگہ کے اوپر سٹاپ ہو گئی ہے تو آگے وہ برابر جائے گی، پھر ڈاؤن ہو جائے گی. نہیں، ابھی تو سٹاپ بھی نہیں ہوئی، اس کے لیے بھی کچھ نہیں ہو رہا. ہر شخص اپنی کمائی میں لگا ہوا ہے. وہ حکومتیں ہوں وہ اپنے کرسی بچانے کے چکر میں ہیں، عوام کے جو لوگ ہیں عوام کے اندر وہ اپنے انفرادی مفاد پرستی میں لگے ہوئے ہیں. ادارے اپنے وہاں پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے، وہ اس میں لگے ہوئے ہیں. تو انسانیت ختم ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں نا مسلمان چھوڑیں آپ، ہم تو انسان ہی نہیں ہیں، ہم تو انسانیت کے لیول کے اوپر بھی نہیں ہیں. جب ہم انسان ہی نہیں ہیں تو اسلام تو بہت بات کی بات ہے، مسلمان ہونا تو بہت بات کی بات ہے. پہلے انسان تو بنے ہماری انسانیت مر چکی ہے. تو بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے، سوچیں سمجھیں. لیکن صرف اور صرف یہ کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے کہ یہ برا ہے. نہیں، اس کے لیے عملی کوشش بھی کرنی چاہیے. جس حد تک بھی جتنا بھی آپ کا اختیار ہے لوگوں کو سمجھانے کی بجائے اپنے رویے سے، اپنے پولائٹ بیہیویئر سے، اپنی شائستگی سے، اپنی نرمی سے، جتنا بھی کچھ آپ کے ساتھ ہو کوشش کریں کہ آپ سویلائزڈ رہیں، پولائٹ رہیں، نرمی کا رویہ اختیار کریں. کسی بھی غیر شائستگی کے مقابلے میں غیر شائستگی کو نہ اپنائیں. شائستگی کے ساتھ بات کریں، شائستگی کے ساتھ بیہیو کریں، اچھا سوچیں اور کوشش کریں کہ اچھا کریں. اس کی روح سے خود بھی سوچا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.